ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، اس مسجد کے ذمہ داران اور دیگر عمائدین شہر اور بہت دیر سے صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے میرے اسلامی مائیں اور بہنیں اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس رب کریم نے ہم تمام کو دنیا کی سب سے بہترین سرزمین اللہ کا گھر مسجد میں بیٹھ کر سب سے بہترین باتیں قرآن و حدیث کی اور سب سے بہترین قول اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کو سننے اور سنانے کی توفیق ارزانی بخشی ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو لے کے آگے بڑھوں، یہاں جو ایک بہترین روح پرواز ماحول ہے، الحمدللہ، اللہ کے گھر میں اتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات الحمدللہ کہ جامعہ اور جمعیت کا باہمی ربط، جامعہ اور جمعیت کا جو ہے باہمی ربط، علماء اور امراء کا باہمی ربط، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علماء اور امراء کے باہمی ربط اور جامعہ اور جمعیت کے باہمی ربط، یہی ان تمام قد و کاوشوں کے بہترین برکات اور اس کے نتائج کا سب سے بہترین محرک ہے، اور یہی سب سے بنیادی سبب ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں
کہ سعودی عرب جو آج ساری دنیا میں توحید کا مرکز منبع ہے، اس کے پیچھے بھی یہی راز کار فرما ہے کہ علماء اور امراء کے باہمی ربط، اور وہاں کے تعلیمی ادارے کے ساتھ ساتھ مساجد. مدنی علماء یہاں پر موجود ہیں، ان کو پوچھیں کہ انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے جتنا علم حاصل کیا، مسجد نبوی سے بھی کوئی کم علم حاصل نہیں کیا انہوں نے. ہاں، تو دیکھو یہی گویا کہ اصل بنیاد ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر الحمدللہ کہ ان کا تال میل ہے. اللہ باقی رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت بہترین انداز میں کامیاب کریں، اور دنیا اور آخرت کے لیے بہترین توشہ بنائیں. آمین. اور پھر یہ جو کورس، شارٹ کورس جس کو کریش کورس کہا جاتا ہے، دورہ مثقفہ جو ہے، یہ جو آپ چلا رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ 15 سال سے اوپر والے، چاہے وہ بوائز ہو، گرلز ہو، خواتین ہو، سب کے لیے انتظام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن الحمدللہ میں اسکولوں سے بھی جڑا ہوا ہوں. آج 7 سے جو بچے آگے بڑھتے ہیں، 7 میں رہنے والے بچوں کی ایج ہوتی ہے تقریباً 13 سال یا 12 سال، 12، 13، 14 سال سمجھ لیجئے، یعنی 15 سے نیچے بھی. یہ اہم عمر ہے، یہ جس کو مراہقت کی عمر کہا جاتا ہے. اس عمر میں ان کے بہکنے کے بڑے چانسز رہتے ہیں. اس عمر میں بچوں کی آپ نے تربیت کر دی، وہ آگے ناکام نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں آج منظم طریقے سے سازش کے تحت ہمارے بچوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے. چند دن پہلے کی بات ہے کہ اسکول کا ایک طالب نے آ کر کہا کہ شیخ، کچھ غیر مسلم میرے دوست نے میرے دماغ میں کچھ باتیں ڈال دی ہے، اور جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. کیا باتیں ڈالی؟ کہا کہ دیکھو، تمہارے صحابہ جن سے تم اتنی الفت محبت لگاؤ رکھتے ہو، صحابہ آپس میں لڑے ہیں. دیکھو، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، تلواریں سوت لیے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں. اب دیکھو یہ کیا اسباب ہیں اور کیا باتیں ہوئی، یہ علمی باتیں ہیں. لیکن غیر دیکھو کس حد تک سٹڈی کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں، نونہالان ہیں، ان کے قول دماغ میں صحابہ کے تعلق سے غلط فہمی، شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ان کے لیے. میں نے کہا کہ بیٹا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ شیخ ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ذمہ دار کون ہے بتائیے؟ ابھی کتاب میری نظر سے گزری ہے کہ آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار صرف ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ جو وقت کے ذمہ دار ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. جماعت کے ذمہ دار، جامعات کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، مراکز کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار، یہ بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو بھی تھوڑا آگے لے کر چلیں، ان بچوں کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ یہ اہم عمر ہوتی ہے. اس کے بعد SSLC ہے، 10th ہے، 12th ہے، اس میں اچھے سکور کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد ہی ان کے فیوچر آگے بڑھتی ہیں. تو ان کی طرف بھی توجہ دیں، ان کو بھی آپ لے کے آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں. حاضرین، اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ آپ کے ہماری سب کی قد و کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. آئیے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. حاضرین گرامی، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، جو ٹاپک دیا گیا، بہت اہم ہے اور آج کے دور میں بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاق رسول اور آج کا مسلم معاشرہ. اخلاق رسول اور آج کا مسلم معاشرہ. سب سے پہلی بات، فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، بتائیں کہ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ جس کے تعلق سے میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے،
سورہ نور کی آیت نمبر 63 60 پر 3 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں, کہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اور دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دیں. یہاں کیا کہا گیا؟ فتنہ. کن لوگوں کے لیے فتنہ کہا گیا؟ کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اصل فتنہ یہی ہے کہ رسول کی مخالفت کرنا, اللہ اس کی رسول کی مخالفت کرنا, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور یہی اصل فتنہ ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, فتنہ اس کو کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کو, ہمیں اللہ سے, رسول سے, دین سے, تعلیمات سے, توحید سے, ایمان سے, عقیدے سے دور کر دیں, یا ہمیں اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلنے سے سست رفتار بنا دے, غافل کر دے, پیچھے ہٹا دے. یاد رکھو وہ ہر چیز, وہ ساری چیزیں فتنہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہاری جوڑیاں, تمہاری بیویاں تمہارے لیے دشمن ہے, فتنہ ہے. یاد رکھو یہ ہر چیز فتنہ ہے. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز تمہارے لیے فتنہ ہے. اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے فتنے کا ذریعہ بنایا ہے, کیا تم صبر کرو گے؟ یاد رکھو ہر ایک دوسروں کے لیے فتنہ ہے. باپ بیٹے کے لیے آزمائش ہے, بیٹا باپ کے لیے آزمائش ہے, اولاد والدین کے لیے آزمائش ہے, والدین اولاد کے لیے آزمائش ہے, دوست دوست کے لیے آزمائش ہے, ٹیچر استاد جو ہے شاگرد کے لیے آزمائش ہے, شاگرد استاد کے لیے آزمائش ہے, ذمہ دار اپنے ماتحتین کے لیے آزمائش ہے, محکومین اپنے حاکمین کے لیے آزمائش ہے, ایک پڑوسی دوسرے پڑوس کے لیے آزمائش ہے, ہر ایک دوسروں کے لیے آزمائش ہے. یہاں تک کہ ہماری طبیعت اور فطرت بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. کسی کو غصہ زیادہ ہے, کوئی کان کا کچا ہے, کوئی منہ پھٹا ہے, یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. ہاں ہماری طبیعتیں بھی آزمائش ہے. کرنا کیا ہے؟ اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے؟ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, ضبط و تحمل رکھنا, برداشت کرنے کو کہا جاتا ہے صبر, اور صبر میں ہی کامیابی ہے. یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, جب تمہارا مقابلہ کسی سے ہو ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو. آج فتنے کا دور ہے, قدم قدم پہ فتنہ ہے, ڈٹے رہو, جمے رہو. اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کو یاد کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اسی میں کامیابی ہے. اور یاد رکھو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. تنازع مت کرو, نزاع مت کرو, اختلاف مت کیا کرو. اور اختلاف کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ ایک, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اختلاف ختم ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی بات کرو تو اختلاف ہو جائے گا. ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, توحید کی بات کرنے سے اختلاف کیسے ہوگا؟ توحید تو ایک کا نام ہے, توحید میں اتحاد ہے, توحید میں کامیابی ہے, توحید میں امن ہے, توحید میں سلامتی ہے, توحید میں حکومت ملے گی, توحید میں خلافت ملے گی. توحید جو نہیں, کچھ بھی تمہیں ہاتھ نہیں آنے والا ہے. توحید کا مطلب ایک ہے نا, ایک اللہ کی عبادت کرو. اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ بولو. رسول کی رسالت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اتباع رسول, توحید کی بات کرو گے تو اختلاف ہو جائے گا. عجیب سوچ ہے. اختلاف نہیں, اتحاد اسی میں ہے. اسی لیے کہا اتحاد کے لیے اطیع اللہ و رسولہ,
वला तनाज़उ फतफशलु वतذهब रिहुकुम, और दूसरा सबब, दूसरी बुनियाद इत्तेहाद के लिए वस्बिरु, सब्र करो, बर्दाश्त करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलो तो ही तुम कामयाब हो सकते हो। और फितने से हम तभी बच सकते हैं जब हम बर्दाश्त करें। फितना क्या हुआ? फितना क्या हुआ? अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत असल फितना है, असल फितना है। और ये जो हम देख रहे हैं आजमाइश, तकलीफें, परेशानी, हाकिमों का जुल्म, महंगाई की मार है और गैरों की मुखालफतें हैं, आए दिन इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही है, ये तो पहले भी थी, ये तो पहले भी थी, है ना। फितना ये बहुत मामूली बात है, ये आजमाइश तो होती रहेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को फरमाया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा हुई। सहाबा को देखा कि वो लोग मगरिब पढ़े, मगरिब पढ़ने के बाद फिर मस्जिद में बैठे हैं। नबी ने फरमाया तुम अभी तक इधर ही हो? कहा कि हाँ अभी तक हम इधर ही बैठे हैं। सोचे हमने मगरिब पढ़ लिया आपके साथ, इशा भी पढ़ के जाएं। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी हदीस से जो तालीमात दी है, उन तालीमात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ऐ सहाबा, तुम याद रखना मैं तुम्हारे लिए अमानतदार हूं, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार हूं। जब तक मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा तुम फितने में मुब्तला नहीं होगे। या सोचो, तुम फितने में मुब्तला नहीं होगे। फिर नबी ने फरमाया सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमानतदार हैं, अमीन है, जामिन है। जब तक मेरे सहाबा इकराम होंगे मेरी उम्मत फितने में मुब्तला नहीं होगी। जब सहाबा खत्म हो जाएं मेरी उम्मत में फितना आ जाएगा। जब मैं यहां से चला जाऊं तो मेरे सहाबा इकराम में फितना आ जाएगा। बताओ ये कौन सा फितना है? क्या नबी के जमाने में सहाबा इकराम को मारा नहीं गया, पीटा नहीं गया, तड़पाया नहीं गया, तरसाया नहीं गया और उनका समाजी बाइकाट नहीं हुआ? हर तरह की तकलीफों से दो चार किया गया, लेकिन इसको असल फितना करार नहीं दिया गया, है कि नहीं। नबी ने क्या फरमाया? मैं हूं तो तुम्हें फितने में दो चार नहीं किया जाएगा, लेकिन सहाबा को तकलीफ दी गई है। क्या फितने का मतलब है? सहाबा के बाद ताबीन को तकलीफें दी गई है, सहाबा को तकलीफ दी गई है। असल फितना यह है कि जब सहाबा चले जाए तुम बेदीन बन जाओगे, बेदीन बन जाओगे। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों, आज इस्लाम दुश्मन अनासिर ये चाहते हैं कि हमें इस कहते हैं कि देखो ये फला फला आएगा तो मुसलमानों को यहाँ इंडिया से निकाल दिया जाएगा। कहाँ निकालेंगे? हाँ 30-35 करोड़ मुसलमानों को कहाँ निकालेंगे? वो नहीं चाहते हैं, ये तो उनकी पुकार है कि मुसलमानों को यहाँ से निकालना नहीं चाहते हैं, मुसलमानों को इस्लाम से निकालना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? मुसलमानों को इस्लाम और ईमान से निकालना चाहते हैं, वो मुल्क से निकालना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अहले इल्म लिखते हैं जब हमारी और आपकी आजमाइश हो, दीन और ईमान के खातिर आजमाइश हो, तो हमें और ज्यादा दीनदार बनना है, दीन बेजार नहीं बनना है। दुश्मन चाहते हैं कि हम दीन बेजार हो जाएं तो वो कामयाब हो जाएंगे। हमें क्या होना है? दीन और ईमान की खातिर आजमाइश हो तो दीनदार बनना है। हाजरीन, नबी के अखलाक और किरदार के ज़िम्नी में इन बातों की क्या ज़रूरत थी? नबी के अखलाक के रसूल और आज का मुस्लिम मुआशरा, आज का मुस्लिम मुआशरा नबी के अखलाक से दूर है। ये बहुत बड़ा फितना है। नबी के अखलाक से दूर होना एक बहुत बड़ा फितना है। इसीलिए मैंने बुनियाद में ये बात कही है। अब आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आज के मुस्लिम समाज के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करता हूँ। मैंने दूसरी आयत जो पढ़ी है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। आइडियोलॉजी किसमें है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। आइए मैं आपको दुनिया वालों की ज़बान में समझाता हूँ। दुनिया वालों यानी अंग्रेजी ज़बान, और जो लोग कुछ अंग्रेजी अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं ना, और आजकल तो माजरत के साथ ब्रदर्स का फितना बहुत सर चढ़ के बोल रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, दीन इस्लाम की 3 मारिफत है, बहुत ज़रूरी है ये। दिन को दीन के उसूल व मरातिब कहा जाता है, दीन के उसूल व मरातिब कहा जाता है। दीन के उसूल व मरातिब 3 है
اور وہی قبر کے 3 سوالات ہیں، اور سارے عقیدے کا خلاصہ اس کے اندر ہے، سارے عقیدے کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ ایک ہے رب کی معرفت، رب کی معرفت، اور معرفت کا کیا مطلب ہے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اتنے آسانی سے نہیں، یاد رکھو۔ دوسرا ہے نبی کی معرفت، دوسرا ہے نبی کی معرفت، اور تیسرا ہے دین اسلام کی معرفت۔ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ رب کی معرفت۔ تمہارا نبی کون ہے؟ نبی کی معرفت۔ تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام کی معرفت۔ یہی ہے اصول ثلاثہ ہے، یہی دین کے اصول و مراتب ہیں، یہی عقیدے کا خلاصہ ہے، یہی قبر کے سوالات ہیں، اسی میں آپ کے لیے نجات مضمر ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا، نہیں معلوم کیا، تو آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں نا، 3 باتیں ہیں۔ ایک ہے رب کی معرفت، اس کو کہا جاتا ہے بلیف اور فیتھ، بلیو اور فیتھ، جس کو اور ذرا اونچی انگلش میں کہتے ہیں ڈاکٹرائن، ڈاکٹرائن ہے یہ۔ اس کے بعد نبی کی معرفت، یہ کیا ہے؟ یہ ہے آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی، آپ کو آئیڈیل کس کو ماننا؟ نبی کو۔ اور دین اسلام کی معرفت یہ کیا؟ میتھڈولوجی، میتھڈولوجی، یعنی میتھڈ آپ کو کون سا فالو کرنا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، نظر ہے، دعوت و تبلیغ ہے، استدلال فکر ہے، ہر چیز میں آپ کو کیسے کرنا ہے؟ قرآن و حدیث پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ سمجھنا کیسے سمجھنا ہے؟ سمجھانا کیسے سمجھانا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا کیسے کرنا ہے؟ نظر و فکر استدلال کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا کیسے کرنا ہے؟ تلاوت کرنا، دعا کرنا، درود پڑھنا کیسے کرنا ہے؟ یہ سارا طریقہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اسلام۔ یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ یہ میتھڈ ہے، میتھڈولوجی ہے۔ اس میتھڈولوجی کو کیسے، کس طریقے سے انجام دینا، آئیڈیالوجی آپ کو کہاں ملے گی؟ نبی کے طریقے سے، نبی کے طریقے میں آئیڈیالوجی ہے، اور رب کی معرفت یہ بلیو اور فیتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی سارے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے۔ تو ہمیں نبی کو اسوہ بنانا ہے، اور نبی ہمارے لیے اسوہ ہر اعتبار سے۔ ایک باپ کے لیے نبی اسوہ ہے، ایک ماں کے لیے نبی اسوہ ہے، اولاد والدین کے لیے نبی اسوہ ہے، ایک قائد اور لیڈر کے لیے نبی اسوہ ہے، ایک ٹیچر کے لیے نبی اسوہ ہے، اور ایک محکوم کے لیے نبی اسوہ ہے، حاکم کے لیے نبی میں ماڈل آئیڈیل ہے، ایک تاجر کے لیے نمونہ ہے، ایک فاتح کے لیے نمونہ ہے، ایک فوج کے لیے نمونہ ہے، اور ایک بیٹے کے لیے نمونہ ہے، شوہر کے لیے نمونہ ہے، بیوی کے لیے نمونہ ہے، ایک طالب کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہے۔ اور یہی تو اسلامی معاشرہ ہے نا؟ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اخلاق رسول۔ اور آج کا مسلم معاشرہ، معاشرہ کس سے بنتا ہے بھائی؟ اولاد سے، والدین سے، تاجر سے، حاکم سے، محکوم سے، ٹیچر سے، اسٹوڈنٹ سے، انہی سے تو بنتا ہے نا۔ ہر ایک کے لیے نبی بہترین نمونہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک فتنہ ہے جس کو فتنہ خانی کہا جاتا ہے، فتنہ خانی۔ دلی میں ایک صاحب انتقال کر گئے، ان کا یہ کہنا تھا، اللہ حفاظت فرمائے، بہت سارے لوگ یہ خان، جو خانی فتنہ ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں، علماء سمجھ رہے ہیں، آج ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بولنا تھوڑا مشکل بھی ہے، ہاں، تو خانی فتنہ، فلاں خان، جن کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، شیخ الحدیث استاد محترم ظہیر الدین رحمانی اثری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ واقعی میں وہ ایک منہجی آدمی تھے، اور منہج کو لے کر آگے بڑھے تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے، بھائی وہ ڈبلو خان ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہتے تھے؟ ڈبلو خان، ہاں، تو وہ خانی ہے۔ تو بہرحال دیکھو کیا کہنا، ان کا کہنا یہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسنہ اچھا، یعنی نبی تو گڈ ماڈل تو ہے، بیسٹ ماڈل تو ہے، لیکن کمپلیٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کفر ہے، کفر ہے میرے بھائیوں۔ کہا کہ دیکھو بیسٹ ماڈل ہے، کمپلیٹ ماڈل نبی نہیں ہے، نبی کے بعد ہم آئے ہیں کمپلیشن کے لیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بیسٹ کس کو کہا جاتا ہے بھائی؟ جو کمپلیٹ ہو اسی کو تو بیسٹ کہیں گے نا۔ آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، کوئی آ کر کہیں گے بہت بیسٹ ہے، کب بیسٹ ہوگا بھائی؟ جب کمپلیٹ ہو جائے۔ ہاں،
कंप्लीशन के बाद ही बेस्ट के पहुंचता है, ये बेस्ट ये कंप्लीशन से भी आगे है। आपको समझना है, ये मनहजी बातें हैं, इल्मी बातें हैं, आपको समझना है। आज ऐसे फितने बहुत सारे हैं जो हमें इस्लाम से, नबी से दूर करना चाह रहे हैं। हजरत गिरामी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए बेहतरीन नमूना है। शायर की ज़बानी न तहरीर से मुमकिन न तकरीर से मुमकिन, वो न तहरीर से मुमकिन न तकरीर से मुमकिन, वो काम जो इंसान का किरदार करे हैं। आज किरदार संवारना बहुत ज़रूरी है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहने दीजिए और माज़रत के साथ भी, जिगर थाम के बैठे, अब हमारी बारी है। आज उम्मत मुस्लिमा में एक तबका है जिनके पास बेहतरीन अकीदा है लेकिन अखलाक नहीं है, बहुत माज़रत के साथ, और एक तबका जिनके पास बेहतरीन अखलाक है, अकीदा नहीं है, अकीदा नहीं है। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा, अकीदा और अखलाक के बाहमी रब्त क्या है। आज हम लोग समझते हैं कि अकीदा ही सबसे अहम है, अकीदा सही है तो हम सीधा जन्नत में चले जाएंगे, और जन्नत के टिकट हमने जेब में ले रखा है और सबको हम जहन्नम रसीद कर देते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, माज़रत के साथ ही यहूदियाना सोच है। यहूदी लोग क्या कहते थे भाई, हाँ, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाह, हम अल्लाह के बेटे, अल्लाह के चहीते हैं, हम कितने भी गलती कर ले जन्नत हम जाएंगे ही जाएंगे, जन्नत का ठिका हमने ले लिया है। अगर हमने बहुत गुनाह कर दिया तब भी जहन्नम में चंद दिनों तक जाना है, अय्याम मादुदात। हाँ, हम यही कहते हैं। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। नबी ने फरमाया तुम यहूद व नसारा के डगर पे जाओगे। आज एक जमात के पास इल्म है तो अमल नहीं है, और एक के पास अमल का बड़ा जज्बा है, इल्म नहीं है। हाँ, इल्म नहीं है। जिनके पास इल्म है अमल नहीं है। देखो, नसारा के पास अमल का जज्बा था, इल्म नहीं है, वो क्या हो गए, वो लोग ज़ालिन हैं, गुमराह हो गए, भटक गए। इल्म के बगैर अमल बेकार हैं। और याद रखो, यहूद के पास इल्म था, नॉलेज था, अमल नहीं था। तो हम इस एतबार से भी क्या हो रहे हैं, यहूद और नसारा की तकलीद कर रहे हैं, उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, अकीदा और अखलाक ये बहुत अहम है, दोनों के बाहमी रब्त बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने इसको फरामोश कर दिया। आइए मैं आपको बताता हूं, नबी हमारे लिए मॉडल है। नबी की सीरत के हवाले से बताता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, गार हिरा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा है। गार हिरा में पहली वही नाजिल होती है। पहली वही नाजिल होने के बाद आप घबराते हुए खदीजा के पास तशरीफ लाते हैं और क्या कहते हैं, खशीतु अला नफ्सी, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे जान का डर हो रहा है, शायद मैं खत्म हो जाऊं। खदीजा ने क्या कहा, मेरी माँ और बहनें सुने, मेरी माँ और बहनें कान खोल के सुन ले कि शौहर को कैसे सपोर्ट करना है, शौहर को कैसे हिम्मत देना है, और शौहर को कैसे आपको थामना चाहिए। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, हाँ, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, कमाल तो यह है कि गिरतों को थाम ले साकी। हाँ, आपको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे और आपके बीवी होते तो क्या बोलते थे मालूम, क्या जी तुम्हें जाके वहां बैठ गए सो, वहां जंगल में जाके गार में क्या की हो गया तुम ना, हाँ, क्या की हो गया, 10 दिन 15 दिन जाके वहां बैठ जाते सो, ना कौन देखना सो। हाँ, ये बेंगलोर की जबान बोल रहा हूं मैं आपको। याद रखो मेरे भाइयों, क्या होता है ये आज के मुआशरे के खवातीन की ये बात है। शौहर थोड़ी देर लेट है, कहीं गया हुआ, बर्दाश्त नहीं है, आपको सपोर्टिव बनना चाहिए। खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे सपोर्ट किया देखो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रह कर खदीजा को याद करते थे, इतना याद करते थे कि दूसरे सौतनों को कभी तकलीफ होने लगती थी। हाँ, खदीजा ने कहा कि नहीं, और अरबी ग्रामर के हिसाब से एक जुमले पे जितना जोर लगाया जा सकता है, एक जुमले पे जितना जोर, जितनी ताकीद लगाई जा सकती है, खदीजा ने वो सब कुछ इस्तेमाल किया है। पहले का कल्ला, हाँ, ये पूरा आधा मसला हल हो गया, कल्ला हरगिज़ ऐसा होने वाला नहीं है। और उसके बाद का अबशिर, अबशिर इसका इस्तेमाल जो अरब दुनिया में रहते हैं उनको पूछ लो, अबशिर कब कहते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। और तहदीस नेमत के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो पीएचडी कर रहा हूं, तो दक्तूरा में पीएचडी में मैंने टॉपिक लिया, गरचे अरबिक लैंग्वेज और डिपार्टमेंट भी इंडियन डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके लिया कि दीन से रिलेटेड हो।
اثر قواعد اللغة العربية في استنباط الأحكام الشرعية. اثر قواعد اللغة العربية في الاستنباط الأحكام الشرعية، یعنی شرعی احکام کے استنباط میں گرامر، عربی گرامر کا رول کیا ہے، عربی گرامر کا رول کیا ہے کہ عربی گرامر کے حساب سے کیسے ہم استنباط کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد کہا کہ تو ابشر کیسے استعمال ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ باہر سے تھکے ماندہ آئے ہوئے ہیں، بہت پیاس لگی ہے، دھوپ تیز ہے، گھر میں پہنچنے کے بعد آپ نے کہا ٹھنڈا پانی ہے، تو عرب کے لوگ کہتے ہیں ابشر، مطلب اب خوش ہو جاؤ، سب انتظام ہے. ابشر یعنی آپ کی جو چاہت ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، سب سے پہلے اس کو کہنے کے لیے کہتے ہیں ابشر، پھر لا کر حاضر کرتے ہیں. آپ پریشان مت ہو جاؤ. خدیجہ نے کیسے تسلی دی؟ ابشر کہا، کلا کا، یہی بار بات رکی نہیں، آگے کہا واللہ، اللہ کی قسم، پھر لا استعمال کی، اللہ اکبر، پھر کا کے ساتھ ساتھ انت بھی ہے، اللہ اکبر. جو عربی گرامر جانتے ہیں کتنی تاکید کے ساتھ خدیجہ نے سپورٹ کیا ہے. اس کے بعد دیکھو خدیجہ نے جو گنائے اوصاف، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ ابھی عقیدے کی بات نہیں آئی، وہی ابھی کہاں، ابھی تو پہلے وہی نازل ہوئی ہے. توحید کے عقیدے کی بات ابھی نہیں آئی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، ہاں نہیں آئی. خدیجہ نے نبی کے جو اوصاف گنائے تھے وہ سارے کے سارے اچھے اخلاق تھے، سارے کے سارے اچھے اخلاق، خدمت خلق، سوشل ایکٹیویٹیز تھی. کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ بھی امت مسلمہ آج اپنے آپ کو ضائع سے بچانا چاہتے ہو، ضیاء سے بچانا چاہتے ہو، یہاں پر انڈیا میں اپنے وجود کو منوانا چاہتے ہو، نبی کے ان اوصاف کو اپنا لیا کرو. خدیجہ نے کہا کہ دیکھو آپ غریبوں کا ہمدرد ہیں، آپ بے کسوں کے آپ سارا سپورٹر بنتے ہیں، آپ کما کر ناداروں کو دیتے ہو، صحیح بات کہتے ہو، حق کا ساتھ دیتے ہو، رشتے ناتے کو جوڑتے ہو، مہمان نوازی کیا کرتے ہو، حق کے لیے سپورٹیو بنتے ہو، اور ہر ایک کے بوجھ اٹھایا کرتے ہو. بتاؤ یہ اخلاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اخلاق میرے بھائیوں. اب آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی آپ کے اخلاق کو پیش کیا گیا. نبی بننے کے بعد جب نبی بن کے آئے، اللہ نے کہا کہ دیکھو 3 سال تک چھپ دعوت و تبلیغ کا کام کیے. تو نبی کی دعوت سے میں کیا ملتا طریقہ کہ ماحول جب سازگار نہ ہو تو دعوت و تبلیغ کا کام چھپ کے کرنا چاہیے. کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، آپ نے پورے ٹی وی میں، ویڈیو میں، یوٹیوب میں دکھا دیا، نہیں، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. یاد رکھو، ہوں گے اپنی جگہ پر بڑے ڈاکٹر، ماسٹر، بیرسٹر جو ہے ہوں گے، لیکن یاد رکھو آپ کو نبوی دعوت کا طریقہ سیکھنا تو علماء کے پاس آؤ. یاد رکھو یہی آپ کو صحیح طریقہ دے سکتے ہیں. میں نے شروع میں بتا دیا آئیڈیالوجی، میتھڈولوجی کیسے لینا ہے. چھپ کر دعوت و تبلیغ کے کام 3 سال نبی انجام دیے. اس کے بعد جب ماحول سازگار ہوئے، اللہ نے فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی اب آپ ڈنکے کے چوٹ کہو، اب آپ کو علل اعلان دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس زمانے کا میڈیا کا استعمال کیا ہے. اب بتاؤ آج ہمارے پاس میڈیا کتنا ہے؟ مسلمان بتاؤ تمہارے پاس میڈیا کتنا ہے؟ تمہارے پاس میڈیا میں رول ادا کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں ہیں. نبی نے اس زمانے کا میڈیا کس کو کہا جاتا ہے بھائی؟ بات دوسروں تک، دور تک، کم وقت میں پہنچا دینا، کم وقت میں دور تک بات پہنچا دینا، وہ میڈیا ہے. اس زمانے کا میڈیا تھا صفا کی پہاڑی. مکے میں صفا کی پہاڑی، اہم بات بتانا ہوتا، اہم پیغام دینا ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، اس زمانے کے ہر آدمی صفا کی پہاڑی پر اٹھ کھڑے ہو جاتے، وہاں جا کر اعلان کرتے لوگوں جمع ہو جاؤ، اور کوئی اہم خبر دیا کرتے تھے. یہ سٹیج تھا، یہ میڈیا تھا، اور نبی نے اس میڈیا کا استعمال کیا، لیکن میڈیا کی غلطیوں کو چھوڑ دیا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی اہم بات، بہت خطرناک بات بتانا ہو، اہم بات بتانا ہو تو کپڑے نکال کے وہ کیا کہتے تھے؟ انا النذیر العریان، میں ننگا ڈرانے والا، لوگوں جمع ہو جاؤ، میں ننگا ڈرانے والا، سب آ جاتے، بہت بڑی بات ہونے والی ہے. نبی نے کپڑے نہیں اتارے، میڈیا کی غلطیوں کو چھوڑ دیا. نبی نے فرمایا انا النذیر المبین، میں کھلا ڈرانے والا، آؤ میری باتیں سنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ کر سارے لوگ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد نبی نے پہلے کیا پیش کیا؟ پہلے عقیدہ نہیں، پہلے آپ نے اخلاق پیش کیا.
اب سوچیں گے کیا بھائی کون سا عالم آ گیا، اب تک تو ہم نے سنے عقیدہ توحید یا ہم ہے، یہاں دیکھو تو پہلے اخلاق بول رہے ہیں۔ نبی نے ان کے سامنے پہلے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، کہا آئے مکے کے واسیوں، تم نے میری زندگی کے 40 سال کے 40 پنے دیکھے ہیں، بتاؤ میرے 40 پنوں میں کوئی داغ دھبا تم نے دیکھا ہے؟ میں نے کبھی جھوٹ کہا، کسی کو دھوکہ دیا، چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، زنا کیا، شراب پیا، میرے اخلاق پہ کوئی دھبا ہے؟ سب نے کیا کہا؟ نہیں ما جربنا علیک الکذب قط، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کو آزمایا نہیں ہے۔ نبی نے سب سے پہلے کیا پیش کیا ہے؟ اپنے اخلاق و کردار کو پیش کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمان بھائیو، آج نبی کے یہ اخلاق اور مسلم معاشرہ آج کہاں گیا ہے بتاؤ؟ آج ہر مسلمان یہ کہہ سکتا ہے میرے اخلاق کو دیکھو، اور دعوت و تبلیغ میں پہلی بات اللہ نے ہی فرمائی، سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے اہل استقامت کے تعلق سے بیان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ہاں، اہل استقامت، ان کے فائدے، جنت کی نعمتیں، فرشتے ان کے کارساز ہیں، فرشتے ان کے دوست ہیں، فرشتے ان کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد بتایا جنت میں تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کی بات سب سے اچھی ہوتی ہے، اور وہ جو سب سے پہلے عمل کرتا ہے عمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور وہ بوانگ دوہل کہتا ہے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو۔ آج بتاؤ مسلمان باپ یہ کہہ سکتا ہے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو، مسلمان اولاد یہ کہہ سکتی ہے مسلمان اولاد کو دیکھنا چاہتے ہو ہمیں دیکھو، مسلمان والدین یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان والدین کو دیکھنا چاہتے ہو ہمیں دیکھو، مسلمان قائد و لیڈر یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان قائد و لیڈر و ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہو ہمیں دیکھو، مسلمان جو محکومین وہ کہہ سکتے ہیں مسلمان محکوم کو دیکھنا چاہتے ہو ہمیں دیکھو، مسلمان اساتذہ یہ کہہ سکتے ہیں اگر معلمین کو دیکھنا ہمیں دیکھو، مسلمان طلبہ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان طلبہ کو دیکھنا ہمیں دیکھو، مسلمان تاجر یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان تاجر کو دیکھنا ہمیں دیکھو، مسلمان لائر، ماسٹر، بیرسٹر، لیڈر، قائد یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان لائر کو دیکھو ہمیں دیکھو، مسلمان پڑوسی یہ کہہ سکتا ہے مسلمان پڑوسی کو دیکھنا ہمیں دیکھو، مسلمان دکاندار مکاندار یہ کہہ سکتا ہے مسلمان کو دیکھنا ہے ہمیں دیکھو۔ آج تو ہم خود کہتے ہیں کہ سودا مسلمان کے دکان سے نہیں وہ غیر کے دکان سے لے لو، کیوں؟ وہ اچھا دیتا، قیمت کم لیتا، دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ہمارے لوگ ٹھگاتے ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ جب ہم ہی بولتے ہیں بھائی ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے۔ اب بتاؤ نبی کے اخلاق اور یہ مسلم سماج کہاں ہے؟ کہاں یہ سماج؟ آج نبی کی وہ اخلاق نہیں ہے، وہ کردار نہیں ہے، نبی کی وہ باتیں نہیں ہیں۔ آج مسلم سماج اور معاشرہ پکار کر یہ کہہ رہا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنیں، ہمیں چاہیے کہ نبی کے اخلاق و کردار کو ہم اپنائیں۔ حاضرین، اخلاق کی اہمیت اور فضیلت میں بتاؤں بات بہت دور تک جائے گی، مجھے وہ نہیں کہنا ہے، مجھے یہ کہنا کہ نبی کے اخلاق اور مسلم سماج اخلاق دیکھو، یہاں پر علماء حدیث کے متخصصین موجود ہیں، ان کو پوچھو حدیث کے راوی ثقہ ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے اس کے اخلاق اچھے ہو، ہے کہ نہیں؟ اخلاق کا معیار دیکھو، جس راوی بہت ذہین ہے، قابل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، وہ ثقہ راوی نہیں ہے، ثقہ راوی نہیں ہے۔ اخلاق کا یہ اونچا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اسلام نے اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، کہا کہ ایمان کا تکملہ، ایمان کے کمپلیشن ہے اچھے اخلاق، کہ تم میں سب سے بہترین ایمان کے اعتبار سے اچھے وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ اخلاق کے ذریعے سے انسان کے نامہ اعمال میں میزان کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ اخلاق کے ذریعے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں جنت میں میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق و کردار اچھے ہو، اخلاق و کردار جن کے اچھے ہیں۔ نبی نے فرمایا بس اوقات ایک انسان
جو روزے دار ہے، نمازی ہے، اس سے بھی اونچا مقام حاصل کرتا ہے اچھے اخلاق و کردار والے. اللہ اکبر. یہ اخلاق و کردار کے مقام و مرتبہ میرے بھائیوں. لیکن آج سب سے زیادہ بد اخلاق، بد کیریکٹر کون ہے؟ مسلمان ہیں. ہم خود کہیں گے مسلمان ہیں. اخلاق ناپید ہے، اچھے کیریکٹر نہیں ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ہی نیکی کا معیار قرار دیا. فرمایا البر حسن الخلق. کہا کہ نیکی کا سرچشمہ ہی ہے اچھے اخلاق و کردار. اور میں آپ کو خلاصے کے طور پر ساری باتوں کو نچوڑ کے طور پر پیش کروں تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تعلیمات دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اللہ کے حق جو عبادات ہیں، اور حقوق العباد یہ اخلاقی تو ہیں. اور کیا ہے بولو؟ اخلاقی تو ہیں. بہرحال مجھے اور زیادہ اخلاق کی فضیلت میں نہیں بتانا ہے. آئیے چند باتیں میں نبی کے مختلف اخلاق اور حیثیت کے اعتبار سے. یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. نبی کو ایک ایک حیثیت سے لے کر ہم آگے بڑھا سکتے. نبی کا عقیدہ، نبی کا منہج، نبی کی عبادات، نبی کے طور طریقے اور نبی کے سفر، اور اس اعتبار سے نبی کے اخلاق، نبی باپ کی حیثیت سے، نبی اولاد کی حیثیت سے، نبی لیڈر کی حیثیت سے، نبی ایک حاکم کی حیثیت سے، نبی ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے شوہر کی حیثیت سے نبی میں بے شمار ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن ہر حیثیت کا جائزہ لینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی کے اخلاق و کردار کیا تھے. اللہ اکبر. آج مسلم نوجوان بھائیوں سے میں سب سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم لوگ آپے سے باہر ہو جا رہے ہیں. آج نوجوان دیکھو، چند ایام قبل کچھ ایک تنظیم پر پابندی لگائی گئی. ہاں آپ جانتے ہیں ایک تنظیم پہ پابندی لگائی گئی. اب یاد رکھو، اس تنظیم سے جڑے ہوئے جو نوجوانان ہیں، کبھی انہوں نے علماء سے ڈسکس کیا، علماء سے مشورہ لیا کہ حالت حاضرہ میں جیسے کہ تیسے والا معاملہ نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ صبر و تحمل ضروری ہے. مکے میں صحابہ اکرام کو، نبی کو ستایا جاتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا. کبھی کبھار وہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے تو نبی کیا کہتے تھے؟ صبر کرو. آل یاسر دیکھو، ایک ہوتا آپ کو الگ سے مارا جائے، الگ سے ستایا جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تکلیف کم ہوتی ہے. لیکن آپ کو آپ کی بیوی کے سامنے مارا جائے، آپ کے بچوں کے سامنے ستایا جائے، اور ماں کو بیٹے کے سامنے، بیوی کو شوہر کے سامنے، شوہر کو بیوی کے سامنے. آل یاسر میں ہی ہوتا تھا. سب کو، شوہر، بیوی، بچے ایک ساتھ ملا کر ان کو تکلیف دی جاتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، کیا کہتے؟ صبر کرو، صبرن صبرن یا علی یاسر موعدکم الجنہ. صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. نبی نے نہیں کہا کہ چلو تلوار نکال لیتے ہیں، ہم راستے پہ اتر جاتے ہیں، فلا کرتے فلا کرتے، نہیں کہا. اور دیکھو، جب ہم یہ بات کہتے ہیں، نہیں کیا کہتے معلوم؟ سرپھرے نوجوان. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے اخلاق اور یہ نوجوان آج طبقہ بہت اہم طبقہ ہے. کیا کہتے معلوم ہے؟ انڈیا کے علماء ڈرپک، سعودی کے علماء بکے ہوئے. سعودی کے علماء وہ گورنمنٹ سے آتا لکھو پڑھ کے سناتے، کیا بھی اپنی طرف سے بول نہیں سکتے. کیا معلوم آپ کو بتاؤ؟ ہمیں ایک گھر چلانا نہیں آتا، ان کو ایک ملک چلانا ہے. ہمیں ایک گھر چلانا نہیں آتا، ان کو ایک ملک چلانا ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ انٹرنیشنل عہد و پیمان کیا ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کو، حاجیوں کو سیکورٹی دینا ہے اور سپر پاور کے ساتھ چلنا بھی ہے. یہ سب حکمت عملی ہے. ایک ملک چلانا اتنی آسان بات نہیں ہے. اور آج کے ماحول میں دین اسلام توحید پر جمے رہ کر کہتے سعودی علماء بکے ہوئے ہیں، انڈیا کے علماء ڈرپک ہے، اور پورا اسلام، پوری بات ان کے اندر آ گئی، ہمت ان کے اندر آ گئی. نبی کے اخلاق میں آپ کو بتاتا ہوں. جب نبی ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، ہے نا. ایک کافر ڈھونڈتا ہوا کتنا قریب آیا؟ اتنا قریب آیا کہ پیر کی طرف دیکھ لے گا تو وہ دونوں کو دیکھ لے سکتے ہیں، دیکھ لے سکتا ہے. ابو بکر پریشان تھے، اللہ کے رسول اگر وہ پیر کی طرف دیکھ لے ہم دکھ جائیں گے. لیکن نبی کا ایمان دیکھو، توکل دیکھو. کہا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ. یہ توکل دیکھو، یہ بھروسہ دیکھو. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نبی بزدل تھے، ابو بکر بزدل تھے. نبی ابو بکر دو تھے، آنے والا کافر اکیلے تھا، یا ہو سکتا اس کے ساتھ اس کا غلام رہا ہو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر آ کر ابو بکر اور نبی دونوں مل کے اس کافر کا کام تمام کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بولو، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ نبی نے کیوں نہیں کیا؟
क्या छुप के बैठे? बुज़दिल, डरपुक। इंडिया के उलामा डरपुक, हाँ क्या डरपुक थे? नहीं, इसको बोलते हिकमत अमली। नबी ने हिकमत दिखाया, यहां जोश से काम नहीं चलेगा, होश आपको संभालना है, होश बहुत जरूरी है, जोश से नहीं। ये लोग क्या करते हैं? ट्रैप डालते हैं, जाला बिछाते हैं और हम उस जाले में फंस जाते हैं, जाले में फंस जाते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, क्या करते हैं? कोई नबी के खिलाफ कमेंट करता, कार्टून लिखता, कुछ भी करता है और हम क्या करते हैं? आपे से बाहर हो जाते हैं, कानून हाथ में ले लेते। नहीं, कानून की कार्रवाई करना है, कानून हाथ में लेना नहीं है। गलती जो किया है उसी को सजा देना है, गलती कोई किया है सजा किसी और को दे रहे हैं, ये इस्लाम का तरीका, नबी का तरीका नहीं है। कानूनी कार्रवाई किए, कानून ने इंसाफ दिया, अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको हमें परेशान नहीं होना है, अल्लाह के हवाले करना। सूरह हिज्र में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपकी इस्तेज़ा करने वाले, आपकी इंसल्ट करने वालों से हम काफी हैं, अल्लाह देख लेगा, अल्लाह निमट लेगा। हाँ, और ऐसे सैकड़ों मिसालें हमारे पास मौजूद है। गुस्ताखान रसूल को अल्लाह ने दुनिया में सजा दिया है और वो देगा अल्लाह ताला, याद रखो, हमें अल्लाह के हवाले कर देना है। ये नौजवानों के लिए पैगाम है। इसी तरह से आइए, जो लीडरान और कायदीन हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक एक लीडर और कायद की हैसियत से क्या थे? आप सबको साथ में लेकर चलते थे। और लीडर को चाहिए, कायद को चाहिए, इमाम को चाहिए, लीडरान को चाहिए कि सबसे पहले सब्र करें। और याद रखिए, ये बेहतरीन आयत है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने सारे फितनों को बयान करने के बाद कहा, सारे फितनों के दरवाजे दो हैं, एक है फितनतुश शहवात, दूसरा है फितनतुश शुबहात। शहवात और शुबहात का फितना है। शहवात यानी नफसानी ख्वाहिशात, आरज़ू, ये तमन्नाएं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये होगा, वो होगा। और एक है शुबहात, दिमाग में शुबहात भरे हुए हैं। सारे फितने, सारी बुराइयों के यही दो बुनियादी असबाब हैं। और इन दोनों के खातिमा कैसे हो सकता है? एक ही आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, और उसी आयत में इमाम और लीडर कायदीन कैसे होते हैं वो भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। कहा कि देखो, ये जो शुबहात हैं, शुबहा को दूर करने के लिए यकीन होना चाहिए। यकीन कैसे आएगा? इल्म से आएगा, इल्म से यकीन आएगा। हाँ, और उसके बाद आपका शुबा खत्म हो जाएगा। और ये जो शहवात है उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल कहा जाता है सबर। तो सबर और इल्म, यकीन, ये दोनों आ जाए, सारे फितने दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में फरमाया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून। यकीन देखो, सबर देखो, यकीन और सबर आ जाए, सारे फितने खत्म हो जाएंगे। और ऐसे लोगों के बारे में कहा कि अइम्मा, ये इमाम है, ये लीडर है, ये कायद है, सबर करना सीखो। बड़ा आदमी बनने के लिए दिल बहुत बड़ा रखना है। नबी ने कैसे कैसे बर्दाश्त किया, कैसे कैसे सबर किया। आपने शख्सियत शनासी आपके पास थी कि कौन किसका काबिल है, उसको आपने वो काम दिया है। तो नबी इस एतबार से हमारे लिए नबी के अखलाक। आइए, ये दो चार बातों में, और भी बहुत सारी बातें थी, खत्म कर देता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर, आज माशरे में देखो शौहर और बीवी की बड़ी शिकायतें हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं। याद रखो मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसियत शौहर, आपके अखलाक व किरदार क्या थे? अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ऊंचा मुकाम रखते हैं, आप घर में बाकायदा बीवियों का हाथ बटाया करते थे, घर के छोटे मोटे काम काज किया करते थे। ये बाइसियत शौहर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के दिल बहलाने का इंतजाम करते थे। आपने खदीजा, चूंकि उम्र दराज थी, उनके साथ उस तरह का सलूक किया है, उनकी मेंटालिटी का ख्याल रखकर। आयशा कम उम्र थी, आपने उनको गुड़ियों के साथ खेलना और अपने सहेलियों के साथ खेलने का मौका दिया है, उनको खेल दिखाने के लिए लेकर गए हैं। अल्लाह अकबर। ये बाइसियत शौहर, नबी के ये अखलाक हैं। It's 8:52 p.m. बीवियों में वो अखलाक है, बीवियों को भी वैसे बनना चाहिए। औलाद की बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के तय इतने हमदर्द थे, इतने मुशफिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, पड़ाव डाले एक जगह पर, मुसद्द अहमद और अबू दाऊद की सही रिवायत है। ज़ार क़तार रो रहे थे। साहबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि देखो, वो मेरी वालिदा की कब्र है, वो मेरी वालिदा की कब्र नजर आई,
میں نے بچپنے میں والدہ کو کھویا ہے, میری والدہ کے مایا ممتا میرے دل میں جاگ اٹھی ہے. میں نے اللہ سے درخواست کی, اللہ میری والدہ کی قبر کے پاس جا کر دعائے مغفرت کی اجازت دے دے. اللہ نے نہیں دی, کہا کہ آپ کی والدہ شرک کی حالت میں وفات پائی ہے, آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو, اسی لیے میں زارو قطار رو رہا ہوں. پھر میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی, اللہ کم از کم میری والدہ کی قبر کی زیارت جا کر دیکھ کر آنے کی اجازت دے دے. اور اللہ نے اس کی اجازت دے دی, میں گیا اور جا کے زیارت کر کے آیا, اسی لیے میں رو رہا ہوں. دیکھو نبی ایک اولاد کی حیثیت سے نبی کے اخلاق, اولاد کے لیے بھی نبی میں وہ اخلاق, نبی کے اخلاق اولاد کو اپنانا چاہیے. نبی بڑوں کی عزت کرتے تھے. آج دیکھو بچوں میں ادب نہیں ہے. سلف کہا کرتے تھے بیٹا تم جا کر ادب کا ایک چیپٹر سیکھ کر آ جاؤ, یہ بہتر ہے علم کے 10 چیپٹر سیکھنے کے مقابلے میں. ہاں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے تعلیمات میں پہلے تزکیہ بتایا گیا ہے. دیکھو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلم. تعلیم سے پہلے تزکیہ ہے. تعلیم کا مقصد ہی تزکیہ اور تربیت ہے. یاد رکھو میرے بھائیو, تزکیہ کس چیز سے تزکیہ؟ کچھ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دے دیا, صوفیزم میں لے گیا. تزکیہ پاک صاحب کس سے ہے؟ یعنی شرک سے پاک کرو, بدعت و خرافات سے پاک کرو, غلط اخلاق و کردار سے تزکیہ کرو, غلط سوچ سے تزکیہ کیا کرو, شرک سے تزکیہ کرو, کفر سے تزکیہ کرو. یہ پہلے ہونا چاہیے, پہلا ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ کو اگر کوئی چارہ ڈالنا ہے, کھیت میں کھیتی باڑی کرنا ہے, تو پہلے صاف کرتے نہیں کرتے ہو, پہلے صاف کرو. اسی لیے پہلے لا الہ, پہلے شرک کو صاف کرو, اس کے بعد الا اللہ ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ میری کچھ باتیں علم میں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھنے کے لیے علمی ماحول درکار ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو اپنے باپ سے آگے آگے مت چلا کرو. ہاں, باپ کا نام ایسے ڈائریکٹ مت لیا کرو, باپ سے پہلے, ماں باپ سے پہلے بیٹھا مت کرو. آج کہاں ہے وہ تربیت, کہاں ہے وہ اخلاق؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ باپ کے بازو ٹھہرا اور اس کے کندھے پہ رومال ہے, اور وہ رومال وہ جھٹکا اور بے عزتی کے ساتھ جھٹکا, اور رومال کے دھول اور ڈسٹ جا کر اس کے باپ کے جسم پہ گرا, فقد اق اباہ, اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی. ہاں, یہ کہاں ہے وہ اخلاق بتاؤ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق آج اولاد میں نہیں ہے. آج ہم اولاد کو تعلیم تو دے رہے ہیں, تربیت نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے. اولاد کی حیثیت سے اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کی حیثیت سے بہترین نمونہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو فاطمہ کو کیسے سمجھاتے تھے. آج باپوں کو کیسے بننا ہے. کبھی فاطمہ اور علی میں کیا ہوتا تھا, فاطمہ اور علی میں کیا ہوتا تھا, کبھی آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا. فاطمہ ناراض ہو کے آ جاتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ان کو بازو بٹھاتے, علی کو بھی بلاتے, بازو بٹھاتے, دونوں کو سمجھاتے, کہتے بیٹی شوہر کا گھر ہی اصل گھر ہے, وہاں جا کے تم کو رہنا ہے, شوہر کے قدم تلے جنت ہے, صبر کرو, برداشت کرو. ہم کیا کرتے بولو؟ بیٹی اگر آ گئی ناراض ہو کے, ہاں تو کس کی بیٹی معلوم ہے کیا؟ اچھا تیرے سسر نے یہ کہا, ساس نے وہ کہا, ہرگز نہیں ہوتا. ہم بیٹیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں, نہیں ان کو سمجھانا ہے. بیٹوں کو سمجھاؤ, باپ ایسے بننا ہے. نبی سے آپ کو چاہیے کیسے اخلاق و کردار لے. نبی ٹیچر اور معلم تھے, کیسے آپ کی اخلاق اور دیکھو. اللہ اکبر. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے ان کی خدمت کی, کبھی نہ ڈانٹا ڈپٹا, نہ مارا پیٹا. اللہ اکبر. میں نے اسے معلم دیکھا ہی نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, تربیت کے لیے مارنا جائز ہے, تعلیم کے لیے مارنا جائز نہیں ہے. تربیت کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ بچے 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو. تعلیم کے لیے کہیں ہے؟ شاید میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے. تربیت کے لیے ہے. لیکن الٹا ہے, ہم آج کیا کرتے ہیں, بچہ ٹیوشن نہیں گیا, اسکول نہیں گیا, مارتے ہیں. لیکن نماز چھوڑا ہے تو نہیں. بچہ سویا ہے, بہت رات تک جاگا, اسٹڈی کیا ہے, فجر میں مت جگاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, حی علی الفلاح. یہاں ہے کامیابی, یہاں ہے. نماز چھوڑ کے آپ نے بیٹھا بٹھا دیا, آپ نے جگایا نہیں. کل قیامت کے میدان میں ہی اولاد آپ کو لے جا کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر کر دے گی, میرے والدین نے سمجھایا نہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر اعتبار سے, ہر اینگل سے نبی کے اخلاق کو اپنائیں. آخری بات 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کی حیثیت سے, ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ کیسے تھے.
ایک حاکم اور لیڈر کی حیثیت سے جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، آپ مدینے میں آ کر حکومت قائم کی، تو آپ دیکھو عدل و انصاف کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا، ہر ایک کو آپ نے حق دلایا ہے۔ اللہ کا حق اللہ کو دلایا، اللہ کے بندوں کا حق اللہ کے رسول نے دلایا ہے، ہر ایک کو حق دلایا ہے۔ چرندے، پرندے، درندے، فضا، ماحول، کائنات، حجر، شجر، ہر ایک کو اللہ کے رسول نے حق دلایا ہے۔ خالق کو بھی حق دلایا، مخلوقات کو بھی حق دلایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، لوگوں میں، مومنوں میں ہم نے جو ایک رسول کو بھیجا ہے ان پر بڑا احسان ہے۔ نبی کو، رسول کو ہمیں چاہیے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے نبی کی ذات سے تو بڑی محبت کی ہے، لیکن نبی کی بات کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہاں، نبی کی بھی مانو اور نبی کا بھی مانو۔ نبی کو تو ہم نے مانا ہے لیکن نبی کی ہم نے نہیں مانا۔ آج ہم نے نبی کی پگڑی تو لے لی ہے، نبی کا نام آتے ہی انگوٹا چوم تو لیا ہے، لیکن نبی کا اخلاق ہمارے پاس ہے، نبی کا طور طریقہ ہے، نبی کا اخلاق، عقیدہ ہمارے پاس ہے، نبی کا منہج ہمارے پاس ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، خلاصہ کلام میں آپ کو لے آ رہا ہوں، ہر وقت، ہر تاریخ میں گواہ ہے، ہر قوم میں، ہر امت میں، امت اس وقت زوال پذیر ہوئی، گمراہ ہو گئی جب صرف نبی کی ذات کو پکڑ لی، نبی کی بات کو اور تعلیمات کو، مشن کو، تحریک کو چھوڑ دیے ہیں۔ یاد رکھو آج ضروری ہے کہ آج ہم نبی کی ذات اور نبی کی بات دونوں کو ساتھ لے کر چلے تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہی گویا کہ سارا خلاصہ ہے کہ اخلاق رسول۔ اور آج کا مسلم سماج اور سوسائٹی، معاشرہ آج وہ اخلاق و کردار نہیں ہے۔ یاد رکھو وہ سلف کا دور تھا، غیر اپنی بہن بیٹیوں کو، عورتوں کو اپنے لوگوں سے بچانے کے لیے کہ جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کے پاس رکھتے تھے کہ آپ حفاظت کرو گے، آپ کے پاس امانت داری ہے۔ اور یہاں پر بھی، اس سرزمین میں بھی وہ بہت سارے واقعات ہیں، مسلمانوں پر اتنا بھروسہ تھا، لیکن آج ہمارے اخلاق و کردار نہیں ہے، کیونکہ غیر پہلے ہمیں دیکھتے، مسلمان کو دیکھتے، اسلام قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے ہیں، پہلے ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھتے ہیں۔ یہ اخلاق گویا کہ کھل کے سامنے آتے ہیں، اخلاق کے ذریعے سے ہی سب کچھ آپ دکھا سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں۔ عقیدہ ایک اندرونی چیز ہے اور اس کے مظاہر ہے اخلاق۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، میں خلاصے کے طور پر ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اخلاق اور عقیدہ دونوں باہمی ہے۔ عقیدہ یہ اندر کی گویا کہ طاقت اور قوت ہے، اور اس کے ظاہری ہتھیار ہے یہی اخلاق اور کردار، یہی لوگ دیکھتے ہیں، اور تعلیمات تو قرآن و حدیث میں ہے، آپ کو دیکھ کر رائے قائم کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا پہ راج کیا ہے۔ وہ قرون اولیٰ پہ ان لوگوں نے وہی کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئی ہے تاریخ قرآن ہو کر۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی کے اخلاق کیا ہے، تو کہا کہ کانا خلق القرآن، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یہی اصل فتنہ ہے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی غلط بات ہے وہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے، اللہ مجھے معاف فرما، اور جو باتیں صحیح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، واقعی معنی میں مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں پر عمل کرنے، دونوں کو ماننے، نبی کے اخلاق و کردار کو صحیح معنی میں اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں آخر میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یاد کیا ہے اور اب تک مجھے برداشت بھی کیا ہے۔ آپ سب کو، جماعت اور جمعیت کے، جامعہ کے، مسجد کے اور یہاں رائے دور کے سارے ذمہ داران اور حاضرین، سامعین، سامعیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، سب کے دلوں کی جائز مرادوں کا تمنا کو پورا فرمائے۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، اور جو لوگ وفات پائے ان کی بال مغفرت عطا فرما، ان کو پسماندگان کو صبر دے، اجر دے۔ جب دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، دین و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرمانا۔ جب تک دنیا میں رخصت ہو اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، قبر میں ثابت قدمی عطا فرمانا، حوض کوثر سے پی کر نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرمانا، جنت الفردوس کا اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔